بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ان الذین آمنوا، اور اس کے مقابلے میں اب دیکھیے وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ، اور جنہوں نے نماز کو قائم کیا، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہے، نہ انہیں کوئی آخرت میں مصیبت، نہ پریشانی، کوئی ایسی چیز نہیں۔ زکوٰۃ دیتے رہے، اپنے مال کا حق ادا کرتے رہے، اور اس کے علاوہ بھی ان کے مال میں جتنا بھی وقت کے حساب سے ضروری چیز تھی وہ پورے کرتے رہے۔ زکوٰۃ دے دی، لیکن زکوٰۃ دینے کے باوجود فیملی میں کوئی پرابلم آ گئی، باپ کا اپنا پیسہ ہے، ماں کا اپنا پیسہ ہے، اور بچہ بیمار ہو گیا، اور ماں کہے تم خرچ کرو اور باپ کہے تم خرچ کرو، دونوں کا حق ہے۔ اب جب بیماری آئی تو اس نے اپنا پیسہ خرچ کیا، یہ اللہ کی طرف سے اس کی ذمہ داری تھی، زکوٰۃ کے علاوہ خرچ کرنے کی اس نے پورا کر دیا۔ ماں باپ ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، کما نہیں سکتے، اولاد کے ذمے ہے کہ ان کی مالی خدمت کرے، اگرچہ جسمانی خدمت کے لیے اور ہیں تو ٹھیک ہے، وہ تو ساقط ہو جاتی ہے۔ 4 بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں، ایک ماں باپ کی خدمت کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، باقی دونوں بھائیوں سے، تینوں سے اس کا فرض اٹھ گیا، لیکن مال اگر وہاں پر کم ہے جو بھائی خدمت کر رہا ہے، تو مال میں اس کا بھی حصہ بنتا ہے کہ اپنے ماں باپ پہ خرچ کرے۔ یہ چیز اللہ تعالی نے فرمایا اجر ہے اللہ کے پاس، زکوٰۃ کے علاوہ بھی جو مال خرچ کرتے ہو، جہاں جہاں ضرورت پیش آتی رہتی ہے تو خدا کے ہاں اجر ہے، ایسے نہیں ہے کہ تمہارا پیسہ جو خرچ ہوا ہے یہ ضائع ہو جائے گا۔ آدمی جب یہ سوچتا ہے کہ میں بینک میں ہی جمع کرا رہا ہوں، کون سا پیسہ کہیں اور جا رہا ہے، اور چند دن ہی تو رہنا ہے، ابھی صبح ہے، زندگی کی شام ہو جائے گی، اور ٹرین سے چلیں گے، وہاں پہنچیں گے تو سارا پیسہ یہ واپس مل جائے گا، تو پھر کیا ہے؟ اپنے لیے بچاتا رہے ادھر کو بھیج کے۔ اس لیے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی خوف نہیں، کوئی تم پہ کوئی رنج اور غم نہیں آخرت۔